حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ملی جس نے اون کا قمیض پہنا ہوا تھا اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، پوری 3 راتیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کھاتی کیا ہو؟ جواب دیا ہوا یطعمنی ویسقین، وہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ میں نے پوچھا وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ کہنے لگی فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤ گی؟ جواب میں اس نے کہا اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزوں کو پورا کرو۔ میں نے کہا کہ یہ رمضان کا تو زمانہ نہیں۔ بولی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بھلائی کے ساتھ نفل عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے کہا سفر کی حالت میں تو فرض روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزے رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا تم میری طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ جواب ملا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات بھی بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ میں نے پوچھا تم ہو کون سے قبیلہ سے؟ کہنے لگی لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں نے کہا معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی۔ بولی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ میں نے کہا اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا، مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اس سے کہا سوار ہو جاؤ، لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بگڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جد و جہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس پر وہ بولی وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہرو، اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا۔ وہ بولی ففہمناہا سلیمان، میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا اب سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یعنی اس نے سواری کی دعا پڑھی۔ میں نے اونٹنی کا مہار پکڑی اور چل پڑا۔ میں بہت تیز دوڑا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہنکا بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے شروع کر دی۔ اس پر اس نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید میں سے جتنا حصہ پڑھ سکو وہ پڑھو۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ بولی وما یذکر الا اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارا کوئی شوہر ہے؟ بولی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔
قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا کہ قافلے میں ان کا کیا کام ہے؟ بولی بعلامات وبالنجم هم یہتدون، علامتیں ہیں اور ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے راہبر ہیں۔ چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا یہ خیمے آ گئے ہیں، اب بتاؤ تمہارا بیٹا کون ہے؟ کہنے لگی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یہ سن کر میں نے آواز دی یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ تھوڑی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو اور پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ سبب ان اعمال کے ہے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ان لڑکوں سے کہا تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔ لڑکوں نے بتایا کہ ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اس وقت لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے۔